نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم معزز خواتین اور طالبات، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دو گھنٹے سے مسلسل سبق کو سنایا اور ابھی مفتی صاحب کے بیان کو تفصیل سے سنا۔ مسائل نکاح، مسائل طلاق، اور جو آج ہمارے معاشرے کا حال ہے، جو موجودہ معاشرے کی بیماریاں ہیں نکاح کو لے کر، اس کو مفتی صاحب نے تفصیل سے بتایا، سمجھایا۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھا بھی ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے متعلق سوالات دیے جائیں گے، آپ لوگ اس کے جوابات لکھ کر لائیں۔ ابھی جو محاضرہ ہونے جا رہا ہے فضائل زکوٰۃ، ترتیب کے لحاظ سے تو یہ آج دوسرے گھنٹے میں ہونا تھا، لیکن مفتی صاحب کو کہیں جانا تھا تو اس وجہ سے مفتی صاحب نے پہلے بیان کر لیا۔ تو ابھی فضائل زکوٰۃ بیان کیے جائیں گے، فضائل کے ساتھ مسائل بھی۔ جب زکوٰۃ کا لفظ آپ لوگوں کے ذہنوں میں پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے، جو دی جاتی ہے، وہ رمضان کے مہینے میں دی جاتی ہے۔ حقیقت میں اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے زکوٰۃ کا۔ ہاں، البتہ جو رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ رمضان میں ہر عمل کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، ہر نیکی کا ثواب 1 سے لے کر 70 تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ کو رمضان میں عموماً نکالا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں رمضان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ صاحب نصاب ہو جائے، جب آپ زکوٰۃ کے مالک ہو جائے، جب زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جائے، جب زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جائے، اس کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد، جیسا آج اگر آپ زکوٰۃ کے مالک ہو جائیں تو آج سے لے کر 365 دن مکمل ہونے پر آپ کے دن زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مثلا یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، آج 7 مئی ہے، تو اس کے حساب سے اگلے 7 مئی کو آپ زکوٰۃ دینا آپ کو ضروری ہو جائے گا، زکوٰۃ آپ کو نکالنا واجب ہو جائے گا۔ یہ بات آپ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیجیے کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جو زکوٰۃ رمضان میں دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ ہر عمل کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، تو جو زکوٰۃ دیں گے تو اس کا ہمیں دگنا ثواب ملے گا، اس لیے رمضان میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ رکھیے، ذہن میں رکھ لیجیے، جو وہ دین کی جو بنیادی جو چیزیں ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسی طرح جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ بنیاد اسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے، ایک ہے نماز، وہ ہے بدنی عبادت، روزہ ہے بدنی عبادت، یعنی اس میں بدن سے اس کا تعلق ہے۔ نماز پڑھیں گے تو اس کا تعلق بدن سے ہے، روزہ رکھیں گے اس کا تعلق بدن سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے۔ زکوٰۃ بھی یہ اللہ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو اصل مقصد ہے وہ اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی باقی مال میں برکت اور اضافہ اور پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ مال میں اضافہ اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کا نکالنا ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، کہ اس سے مال میں برکت آئے گی، اس سے مال میں اضافہ ہوگا، ہمارے مال میں جو گندگی آ گئی ہے اس سے وہ دور ہو جائے گی۔ اس لیے زکوٰۃ کو ذوق و شوق سے بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے نہ نکالنے والوں پر سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے
جو اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ نہیں نکالتے. جس طرح زکوٰۃ نکالنا چاہیے ایک ایک پائی کی، اس طرح نہیں نکالتے. ان کے لیے بڑے سخت الفاظ میں عذاب کی خبر دی گئی. چنانچہ فرمایا گیا جو لوگ سونا و چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اے نبی آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے، سنا دیجیے. آپ لوگ جس طرح جب اپنے اکاؤنٹ کے جب کسی سی اے کے پاس جاتے ہیں، جب آپ کو آئی ڈی بننا ہوتا ہے، تو کس طرح آپ اپنے سی اے کے سامنے اپنے سارے اکاؤنٹ کھول کر رکھ دیتے ہیں، ہر بینک کے بارے میں ہر مال کے سامنے اس کو بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی آئی ڈی بنی جاتی ہے. اسی طرح جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آئے تو اپنے سارے مال کو سامنے رکھے، علماء کے سامنے رکھ کر بتائے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. آپ رکھ کر پوچھ کر ایک ایک پائی کی زکوٰۃ نکالیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں مال پر ہمارے زکوٰۃ واجب تھی اور ہم نے اسے نہیں نکالا اور سارا مال ہمارا زکوٰۃ کا حرام مال میں ملوث نہ ہو جائے. یعنی کوئی ایسا مال ہمارے مال کے ساتھ نہ مل جائے کہ کل قیامت کے دن ہمارے مال کی پکڑ ہو جائے. تو اسے زکوٰۃ آپ لوگ ایک ایک پائی کا علماء سے پوچھ کر مسائل کو سیکھ کر نکالنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قالت صدقۃ او قال الزکاۃ مال الا افسدته. جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی گئی یا پوری زکوٰۃ نہیں نکالی گئی بلکہ کچھ زکوٰۃ نکالی گئی اور کچھ باقی رہ گئی، تو وہ مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے. آپ لوگ اس کو دیکھیے کتنی بڑی وعید آئی ہے کہ اگر کچھ پائی باقی رہ گئی تو وہ پورا کا پورا مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب بنتا ہے. لہٰذا اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک ایک روپے کا صحیح سے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے. جو زکوٰۃ نکالنے کا جو نصاب ہے آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں. یہ بات غور سے سنیں کہ جو نصاب ہے زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے. صاحب نصاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام اور 36 ملی گرام چاندی، 612 گرام چاندی یا 7.5 تولے یعنی 87 گرام سونے کے نصاب کو کہا جاتا ہے. یہ جو نصاب ہے یہ ایک لیول ہے، یہ ایک معیار ہے. صاحب نصاب کون ہوتے ہیں؟ یعنی زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے؟ 52.5 تولے یعنی 612 گرام، 612 گرام چاندی یا 7.5 تولے یعنی 87 گرام یعنی 87 گرام سونا یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر پیسے یا سامان تجارت جس شخص کے پاس موجود ہے اس پر 1 سال گزر گیا تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے. آپ یہ بات کو ذہن میں رکھیے، جس کے پاس 612 گرام چاندی یا 87 گرام 87 گرام سونا ہے یا اتنی قیمت آپ کے پاس موجود ہے یا سامان کی شکل میں ہے، سامان تجارت کی شکل میں ہے، تو اس پر 1 سال گزر گیا. یعنی آج آپ کے پاس 7.5 تولے چاندی ہے یا 612 گرام چاندی ہے، اس پر 1 سال گزر گیا، اگلے سال آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. آپ کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ ہر وہ عاقل بالغ مسلمان جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر نقد رقم یا چاندی، سونا یا مال تجارت موجود ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر سونا ہو تو 7.5 تولہ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اگر کچھ نقد رقم ہے، کچھ مال تجارت ہے اور کچھ چاندی ہے یا ان میں سے کوئی 2 چیزیں ہوں اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یعنی آپ کو ان جو یہ چیزیں بتلائی گئی 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، اب کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہوتا یا کسی کے پاس کچھ اور چیزیں ہو جاتی، مطلب 10 تولے چاندی ہے، تو اگر ان کی مجموعی قیمت ملا کر 52.5 تولے یعنی ان 2 نصابوں میں سے کسی ایک نصاب کو بھی پہنچ جاتی ہے ان کی رقم،
تب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر ہم 1 تولہ سونا لے لیں، 1 تولہ سونا 70,000 کے اندر آ رہا ہے، تو 70,000 کے اندر 52.5 تولے چاندی بھی آ جائے گی، تو اس حساب سے آپ کے اوپر اگر 1 تولہ سونا بھی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس دن آپ کی ملکیت میں مذکورہ نصاب کے برابر پیسے آ جائیں وہ دن آپ کے لیے زکوٰۃ کا دن ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو پھر ہجری سال کے کوئی تاریخ مقرر کر لیں۔ اسی وجہ سے عموماً رمضان کے اندر یہ لوگ طے کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کو نکالنے کا، کہ رمضان میں ثواب بھی بڑھ کے ملتا ہے، اور وہ جب رمضان آ جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ نکالنا یہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ تو درمیانے سال میں پیسے آ جاتے، اگر یاد نہ ہو تو پھر ہجری سال کی کوئی تاریخ مقرر کر لیں اور ہر سال اسی تاریخ کو حساب کیا کریں، درمیانے سال میں پیسے آتے جاتے رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مقرر کردہ تاریخ کو آپ کی ملکیت میں جتنا مال موجود ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ کل مال کا 40واں حصہ یا 2.5% زکوٰۃ کی مد میں دینا ہے۔ کل مال کا جو آپ کا ہے اس کا 2.5% یا 40واں حصہ آپ کو زکوٰۃ کی مد میں دینا ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے، آپ اسی طرح حساب کرتے جائیے آپ کتنے مال کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی دی جا سکتی ہے، یعنی اگر ضرورت ہے کسی کو تو آپ پیشگی زکوٰۃ، ایڈوانس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگلے سال کی زکوٰۃ اس سال کی دے سکتے ہیں اور بعد میں بھی دی جا سکتی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جس تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے وہ تاریخ تبدیل نہ ہو، ہر سال اسی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ نکال لیا کریں۔ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لڑکی کے بالغ ہونے کی کم سے کم عمر 9 سال ہے اور لڑکے کی 12 سال ہے۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد جب بلوغت کی علامت ظاہر ہو انہیں بالغ سمجھا جائے گا۔ اگر بلوغت کے بعد علامت ظاہر نہ ہو تو قمری سال کے اعتبار سے 15 سال کے بعد لڑکے اور لڑکی کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اس سے پہلے بلوغت کی علامات ظاہر ہو جائیں تو جب علامات ظاہر ہو اس وقت بالغ سمجھے جائیں گے۔ جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا اور نصاب کا ہونا۔ ہر آدمی کو زکوٰۃ کا حساب الگ ہے، ہر آدمی کا زکوٰۃ کا حساب الگ ہوتا ہے، خاوند کا الگ، بیوی کا الگ، ماں کا الگ، بیٹی کا الگ۔ گھر میں ایک آدمی کا زکوٰۃ کا حساب الگ الگ ہوتا ہے، ہر آدمی کا حساب الگ الگ ہوتا ہے۔ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ گھر میں باپ کے پاس الگ ہے، شوہر کے پاس الگ ہے، بیٹی کے پاس الگ مال ہے، بیٹے کے پاس الگ مال ہے، ماں کے پاس الگ مال ہے، تو ہر ایک کے مال کا الگ الگ حساب کریں گے۔ والد صاحب دے دیے تو بیوی یعنی اور جو بیٹیوں کا مال ہے اسے زکوٰۃ ادا نہیں ہو جائے گی، وہ کافی نہیں ہو جائے گا، بلکہ بیوی کے مال میں سے بھی نکالنا پڑے گا، بیٹی کے مال میں سے بھی نکالنا پڑے گا، اور اسی طرح گھر میں بہویں ہوتی ہیں، بہوؤں کے مال میں سے بھی نکالنا پڑے گا۔ عموماً جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ساس کا سونا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اس کا حساب کر کر زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ بہوؤں کا جو سونا ہے اس کا حساب نہیں کرتے، اس کا بھی نکالنا چاہیے، اس کی ذمہ داری خاوند کے اوپر ہوگی۔ مصارف زکوٰۃ کون کون ہے، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے، کہاں پر خرچ کرنا چاہیے زکوٰۃ کا مال؟ پہلا اور دوسرا مصرف فقراء اور مساکین ہیں۔ فقیر وہ ہوتا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہ ہوں۔ آپ فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، یہ دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تیسرا جو مصرف ہے جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کیا گیا، ان کی تنخواہوں کی ادائیگی زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب، نو مسلموں کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ جو نئے اسلام میں آئے ہیں وہ اسلام پر ابھی جمے نہیں ہیں، پختہ جمنے کے لیے اسلام پر ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پانچواں مصرف غلام کو آزاد کروانا، ابھی تو یہ مصرف موجود نہیں ہے۔ چھٹا مصرف مقروض کو قرض کی ادائیگی یا دیگر ضروریات کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
اگر کوئی قرض دار ہے جو مقروض ہے، قرض میں پڑا ہوا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، جبکہ وہ مسکین بھی ہو، غریب بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی ہے، کروڑ پتی ہے، مقروض بھی ہے، اب اس کو زکوٰۃ کی رقم دے، زکوٰۃ درست نہیں ہوگی۔ وہ چاہے تو اپنا گھر بیچ کر زکوٰۃ اپنا قرضہ ادا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنا گاڑی بیچ کر قرضہ ادا کر سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ بلکہ ایسا مقروض جس کو کہیں سے پہلے تو وہ غریب بھی ہے، مقروض بھی ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ جو ساتواں مصرف ہے فی سبیل اللہ، جو اصل فی سبیل اللہ سے مراد اصل مجاہدین ہے۔ سبیل اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو شخص دینی علم حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر وقت دے تو اسے بھی جیب خرچ، کپڑے، کھانا پینا، رہائش اور کتب وغیرہ کے لیے دی جا سکتی ہے۔ یعنی جو مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کا نام لے کر بیان کیا ہے جو مصارف زکوٰۃ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اس میں سے جو آٹھواں مصرف ہے یعنی ابن سبیل، یعنی اللہ کے راستے میں جو رہنے والے لوگ ہیں، یہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یہ فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور یہ بہترین مصرف ہے، یہ بہترین مصرف ہے۔ یہ لوگ اللہ کے دین کے لیے صبح و شام اللہ اور رسول پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کی سہولیات کا انتظام کر دیں گے، اگر آپ ان کے کپڑے پہننے، سونے، اٹھنے بیٹھنے کا نظام طے کر آپ اس کا ذمہ اٹھا لیں گے تو یہ بہت بہترین مصرف ہے۔ ان کی کتابوں کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے صابنوں کا، ہر چیز کا اگر آپ خرچہ اٹھا لیتے ہیں، اگر آپ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ بہترین مصرف ہے۔ اور اس سے اور آٹھواں مصرف جو ہے وہ ابن سبیل ہے۔ اس سے مراد مسافر ہے، یعنی ایسا مسافر جس کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا، یعنی اس کے پاس کوئی سامان سفر نہیں ہے، سب پیسے ختم ہو چکے ہیں، تو اسے اپنی ضروریات پوری کرنے اور اپنے علاقے تک پہنچنے کے لیے زکوٰۃ سے امداد دی جا سکتی ہے۔ زیورات پر زکوٰۃ، یہ بات آپ رکھ لیجیے ذہن میں، زیورات پر زکوٰۃ دینا خیر القرون سے عصر حاضر تک، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جمہور علماء اور فقہاء اور محدثین قرآن و سنت کی روشنی میں عورتوں کے سونے یا چاندی کے استعمالی زیورات پر وجوب زکوٰۃ کے قائل ہے۔ اگر وہ زیور نصاب کے مساوی یا زائد ہو، اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو، قرآن و سنت کے عمومی احکام میں سونے یا چاندی پر بغیر کسی استعمالی یا غیر استعمالی شرط کے زکوٰۃ واجب ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی جو رکھے گئے ہیں زیورات اگر وہ استعمال نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ ان زیورات پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم جو زیورات لے کر رکھے ہیں، جو سونا چاندی لے کر رکھے ہیں وہ پہننے کے لیے نہیں، بلکہ ایسے ہی ایک پراپرٹی کے طور پر یا پھر کوئی اور چیز کے طور پر رکھ لیے ہیں تو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے تو زکوٰۃ کیوں دیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر استعمال نہیں بھی کر رہے تب بھی سونے چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب کو پہنچتے ہوں تو۔ اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس کی ایک حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں، میں اور میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ڈرتی نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے آگ کے کنگن تمہیں پہنائیں، لہٰذا ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ان دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ خواتین کے استعمال کے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔
میں بہت لمبی تفصیلات ہے، بہت شارٹ میں آپ کو بیان کرتے ہوئے نکل رہا ہوں۔ پراپرٹی پر زکوٰۃ، جو زمین یا گھر رہائش کی نیت سے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ جو دکان اس غرض سے خریدی گئی ہو کہ اس پر کاروبار کیا جائے گا، دکان کو ویلیو پر اس دکان کی ویلیو پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ پراپرٹی خریدتے وقت اگر کوئی نیت نہیں کی کہ اس کو بیچنا ہے یا رہنے کے لیے اختیاری یا رہائش اختیار کرنی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ جو پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی ہو اس کو فروخت کر کے نفع کمایا جائے گا، تو ایسی تمام پراپرٹیز اگر نصاب کے بقدر ہوں تو ہر سال ان کی موجودہ ویلیو کے حساب کر کل مالیت کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا شرعاً لازم ہے۔ جو پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی ہے، جیسے آج کل عموماً پراپرٹی لیتے ہیں اس کو فروخت کرنے کے لیے فیوچر کے اندر اگر پیسے بن جائیں گے، تو ایسے پراپرٹیوں پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، جو بیچنے کی ہی نیت سے لی گئی، رکھنے کی نیت سے نہیں بلکہ بیچنے کی نیت سے ہی لی گئی، تجارت کی نیت سے ہی لی گئی، تو ایسے پراپرٹیوں پر بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اس کو کل مال کا اس کو حساب کیا جائے، اس کی کتنی ویلیو ہوتی ہے، پھر اس کا کل مال کا 2.5% نکالیں۔ اگر پراپرٹی کرائے پر دی ہو تو اس پراپرٹی کی مالیت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر پراپرٹی کرائے پر دی ہو اس پراپرٹی کی مالیت پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ جیسے عموماً شہروں کے اندر پلاٹ لے کر رینٹ پر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح اور بہت سارے گھر بنے ہوئے لوگوں کو کرائے پر دیتے ہیں، تو ایسی پراپرٹیوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ البتہ اگر حاصل ہونے والا کرایہ جمع ہو اور اس پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہو تو جمع شدہ کرایہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو سالانہ اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ جو کرایہ جمع ہوتا ہے پہلے سے زکوٰۃ کا مالک ہے تو وہ کرایہ کو بھی زکوٰۃ کے مال کے اندر جمع کر اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ قسطوں پر خریدا ہوا پلاٹ اگر تجارت کی نیت سے خریدا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، خواہ قبضہ ملا ہو یا نہ ملا ہو۔ اس کی موجودہ قیمت فروخت کا 2.5% حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی پلاٹ کی فائل کی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زرعی زمین یعنی جو زراعت کی زمین ہوتی ہے، اگر تجارت کی نیت سے خریدی جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر زراعت کی نیت سے خریدی جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو کھیت کی زمین ہوتی ہے، اگر وہ کھیت کی زمین تجارت کی نیت سے خریدی گئی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر کھیت کی جو زراعت کے لیے نہیں کی گئی بلکہ زراعت کے لیے ہی کی گئی، تجارت کی نیت کے لیے نہیں کی گئی، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ کی رقم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے حلال نہیں ہے۔ جو سید گھرانے کے، جو اصل سید گھرانے کے، جو سندن ان کا نسب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، وہ سید گھرانوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے خاندان سے مراد آل علی، آل یقین، آل جعفر، آل عباس، آل حارث بن عبد المطلب، جو شخص مذکورہ 5 بزرگوں کی نسل سے ہوں اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کی مدد کسی اور ذریعے سے کرنی چاہیے۔ جو سید گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن البتہ ان کو صدقات یا پھر ہدایہ وغیرہ کے ذریعے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایسے این جی اوز اور ادارے جو شرعی حدود کا لحاظ نہیں کرتے انہیں زکوٰۃ نہیں دینا جائز نہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنے آبا و اجداد یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، اپنی آل اولاد یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، یہ اس بات کا خاص خیال کریں، مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ مستحق ملازمین کو بطور تنخواہ زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں۔ مستحق ملازمین یعنی آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے یا کوئی آپ مدرسہ چلاتے ہیں، کوئی تنظیم چلاتے ہیں، وہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مستحق ملازمین، جو ان کو تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں۔ جو اصل آپ وہ اجرت رکھتے ہیں وہ ان کو اجرت دی جائے۔
زکوٰۃ کا بہترین مصرف یعنی جہاں پر خرچ کرنا چاہیے تو بہترین ہے، مستحق رشتہ دار ہیں، اس میں دوہرا ثواب ہے، ادائیگی زکوٰۃ اور رشتہ دار رحمی، ایک کو جو زکوٰۃ ادا کر رہے اس کا ثواب ملتا اور جو دوسرا ثواب ملے گا وہ رشتہ دار رحمی کا، یعنی جو مستحق رشتہ دار ہے ان کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ہے۔ دینی مدارس، اس میں بھی دگنا ثواب ہے، اشاعت دین اور تحفظ دین اور ادائیگی زکوٰۃ۔ جو دینی مدارس ہوتے ہیں وہاں پر زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اور وہاں پر دینے پر دگنا ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں پر جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہاں پر اشاعت دین ہو رہی ہے، دین کی اشاعت ہو رہی ہے اور تحفظ دین یعنی دین کا تحفظ کیا جا رہا ہے، اور ایک جو دوسرا ثواب ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے۔ زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں؟ حساب لگانے سے پہلے دو چیزوں کو سمجھ لیں۔ نمبر ایک، قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات۔ نمبر دو، مالیاتی ذمہ داریاں یعنی جو رقم قابل زکوٰۃ اموال سے کرنی ہے۔ نمبر ایک، یعنی یہ جو نصاب جو بتلایا جا رہا ہے یہاں پر آن لائن جو خواتین دیکھ رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے اندر کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں، یعنی جب زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھے تو کیسا کریں۔ جو زکوٰۃ کا مال ہے آپ اس کو پہلے لکھ لیں، یعنی ترتیب بتلائی گئی ہے، آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت ٹائم کم ہے تو میں آگے بڑھتے چلا جا رہا ہوں۔ تو آپ لوگ اس کو پڑھ کر آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا۔ جو آفلائن خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی میں ضرور بھیجا ہوں کہ PDF آپ اس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جب نکالتے ہیں تو کون سی چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، کون سی چیزوں کو نکالنا ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ شیٹ بنی ہوئی ہے، آپ اس شیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ کوئی چیز ہم سے چھوٹ نہ پا جائے، اس لیے انہوں نے یہاں تفصیل سے اس کو نقل کر دیا ہے۔ تو آپ لوگ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ جو اور ایک بات ذہن اور ایک بات کہتے ہیں کہ سال کا گزرنا جو شرط ہوتا ہے یعنی زکوٰۃ کے مال پر، یعنی آج آپ کے پاس زکوٰۃ کے اتنا زکوٰۃ صاحب نصاب بن گئے، یعنی آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی یا پھر 7.5 تولے سونا یا پھر اس کے برابر نقدی رقم آپ کے پاس موجود ہے، تو وہاں پر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اس کو سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اس کا مراد آپ اس کا مطلب یہ سمجھیے، ایک سال مال پر گزر جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر روپے یا مال پر مستقل سال گزرے۔ سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ جس تاریخ میں آپ کے پاس پیسے یا نصاب موجود ہو، تاریخ طے کر لیں، لکھ لیں آپ، یہ تاریخ قمری یعنی چاند کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اگر تاریخ یاد نہ ہو تو کوئی بھی قمری تاریخ طے کر لیں اور آئندہ سال جب وہی تاریخ آ جائے اس وقت حساب کر لیں۔ سال کے درمیان میں پیسے آتے جاتے رہیں، یعنی مائنس پلس ہوتے رہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرض کریں گزشتہ سال رمضان 10 رمضان کو اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے کے مالک تھے، 5 لاکھ روپے کے مالک تھے، جس پر ایک سال بھی گزر گیا، زکوٰۃ ادا کر دی گئی، اس سال رمضان تک جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس اس رمضان میں دیکھ لیں آپ کے پاس اب کتنی رقم ہے، اس رقم پر زکوٰۃ ادا کریں۔ مثلا اس رمضان میں 6 لاکھ روپے ہے آپ کے پاس، تو قرض نکال کر باقی بچ گئے تو 6 لاکھ پر 2.5% زکوٰۃ ادا کریں۔ یعنی اب آج دیکھ لیں اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے موجود ہیں، اب یہاں سے یعنی اس مئی کے مہینے میں اگلے سال کے مئی کے مہینے تک ابھی بیچ میں زیادہ بھی ہو سکتے کم بھی ہو سکتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن جس دن آپ زکوٰۃ نکالیں گے اگلے سال مئی کے مہینے میں، اس وقت آپ کے پاس کتنی مال موجود ہے آپ اس کا خیال کریں گے۔ یعنی اگر آپ اس کے پاس 7 لاکھ ہے یا 6 لاکھ ہے، جتنا بھی مال موجود رہے گا اس وقت اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آج کی تاریخ میں جو مال تھا 6 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے اس کے حساب سے نہیں، جو اگلے سال مئی کے مہینے میں جو مال ہوگا اس کے حساب سے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ، بعض لوگ رجب کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں اور بعض شعبان کو، اور کچھ لوگ رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ جو میں نے پہلے بیان کر دیا وہ اسی کا
غلط فہمی کا ازالہ کر رہے ہیں اور اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں. قمری تاریخ کے اعتبار سے جس تاریخ کو نصاب کے پیسے پورے ہو جائیں وہی زکوٰۃ کی تاریخ ہے، وہی زکوٰۃ کا مہینہ ہے. اگر وہ تاریخ یاد نہ ہو تو کوئی ایک تاریخ طے کر لیں اور آئندہ سال اسی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر لیا کریں. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس تاریخ کو حساب کرنا ضروری ہے. ادا جب چاہیں کر سکتے ہیں، رمضان میں کریں یا غیر رمضان میں کریں. آپ چاہیں تو ایک بارگی ادا کر دیں، تھوڑے تھوڑے ادا کر دیں، دونوں طرح ادا کر سکتے ہیں. لیکن ایک جس تاریخ کو آپ نکالیں اس تاریخ کو حساب کر لینا. جیسے 5 مئی کو آپ یہ حساب کر لیے ہیں تو اگلے 5 مئی کو حساب کر لینا. آپ دینا جب چاہے دے سکتے ہیں لیکن حساب اسی دن کر لینا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہو زکوٰۃ کے مسائل تفصیل سے میں بتایا ہوں جتنا ہو سکتا ہے، جو یہاں وقت کے لحاظ سے میں اس کو بتا دیا ہوں. اگر کوئی سوال رہا تو آپ لوگ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، یا پھر اگر ٹائم نہیں ہے تو میں انشاءاللہ گروپ میں آپ لوگ مجھے سوال بھیج سکتے ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں لکھ کر یا پھر آڈیو کی شکل میں. انشاءاللہ جواب میں مناسب وقت پر دے دوں گا. آف لائن جو پڑھنے والی خواتین ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتی ہیں، سوالات لکھ کر بھیج سکتی ہیں. انشاءاللہ مناسب وقت پر کل کسی گھنٹے میں جوابات دیے جائیں گے. ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں، میں گزشتہ 2-3 دن پہلے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ سجدے سہو کرنے کا طریقے کے وقت کہ سجدہ سہو ہونے کے بعد، یعنی جب تشہد پڑھنے کے بعد سجدے سہو کیا جاتا، سجدے سہو کرنے کے بعد دوبارہ تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں یہ جملہ کہا تھا، یعنی دوبارہ تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تھوڑا سا اس میں غلطی کر دی ہے. صحیح مسئلہ یہی ہے کہ سجدے سہو کرنے کے بعد دوبارہ تشہد پڑھیں، پھر درود شریف، درود ابراہیم پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں. صحیح مسئلہ یہی ہے کہ جب سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ تشہد پڑھنا چاہیے اور درود ابراہیم پڑھنا چاہیے اور اسی طرح دعائے معصورہ پڑھنا چاہیے. آپ لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ سجدے سہو کے بعد دوبارہ تحیات کا پڑھنا، تشہد کا پڑھنا ضروری ہے کیا؟ میں نے ضروری نہیں کہا تھا، لیکن میں اس وقت آپ کو بتانے میں تھوڑا سا غلطی ہو گئی تھی. اب یہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ سجدے سہو کے بعد دوبارہ تحیات کا پڑھنا ضروری ہے. انشاءاللہ میں زکوٰۃ سے متعلق سوالات کو بھیجوں گا، آپ اس کے جوابات لکھ کر لائیے. میں اس کی PDF بھی گروپ میں بھیج چکا ہوں، وہاں سے بھی آپ اس کے جوابات نقل کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ویڈیو بیان میں موجود ہے، وہاں سے بھی آپ سن کر لکھ سکتے ہیں. اور جو آف لائن والی خواتین ہیں وہ آج کا ہوم ورک اپنے والدین کے پاس جمع کرا کر جا سکتی ہیں آپ لوگ. اور آج کی حاضری بھی